خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن کی جو اکثر بالکل خاموشی سے بڑھتی رہتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کیروٹڈ آرٹری کی بیماری کی، ایک ایسا خطرہ جو اکثر تب سامنے آتا ہے جب شاید بہت دیر ہو چکی ہو۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ گردن میں موجود شریانوں کا ایک مسئلہ دماغ کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن جائے؟ آئیے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ گردن کی بند شریانوں اور فالج کے خطرے میں آخر کیا تعلق ہے، اور یہ اکثر کسی کی توجہ کیوں حاصل نہیں کر پاتی۔ دیکھیں، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ کیروٹڈ آرٹری کی بیماری اسکیمک فالج کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ہے۔ اسکیمک فالج یعنی جب دماغ کو خون کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ آ جائے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس وجہ سے ہونے والے فالج سے بچا جا سکتا ہے اگر وقت پر تشخیص ہو جائے۔ اچھا، اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بیماری اصل میں کام کیسے کرتی ہے، ذرا تصور کریں کہ گردن کی شریانیں دماغ تک جانے والی مصروف ہائی ویز ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب ان ہائی ویز پر ٹریفک جام ہو جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سارے مسئلے کی جو جڑ ہے نا، وہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جسے کہتے ہیں ایتھروسکلروسس۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پلاک یعنی ایک چکنا مومی مادہ آہستہ آہستہ شریانوں کی دیواروں پر جمع ہوتا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی کے پرانے پائپوں میں زنگ جم جاتا ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ایک صحت مند شریان ہے جس میں خون بالکل آزادی سے بہہ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پلیک نے اس راستے کو تنگ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ تک پہنچنے والے خون کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ خطرناک تنگی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ بیماری اتنی خاموش ہے تو پھر اس کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ اس حصے میں ہم ان علامات اور تشخیصی طریقوں پر بات کریں گے جن سے ڈاکٹر اس چھپے ہوئے خطرے کو سامنے لاتے ہیں۔ اور یہی بات اس بیماری کو سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی مسئلہ پنپ رہا ہے، کیونکہ کوئی خاص علامات ہوتی ہی نہیں۔ پہلی نشانی اکثر ایک بڑا واقعہ ہوتی ہے، جیسے کہ ایک مکمل فالج۔ لیکن ہاں، کبھی کبھی جسم ایک وارننگ سائن، ایک اشارہ دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک یا TIA، جسے عام زبان میں منی سٹروک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علامات میں اچانک جسم کے ایک حصے کا کمزور یا سن ہو جانا، بولنے میں زبان کا لڑکھڑانا یا نظر میں اچانک کوئی تبدیلی آنا شامل ہے۔ یہ علامات اکثر تھوڑی دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہوتی ہیں کہ آگے ایک بڑا فالج ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کے لیے ایک اور اہم نشانی ایک خاص قسم کی آواز ہے، جسے بروئی کہتے ہیں۔ یہ ایک سرسراہٹ جیسی آواز ہے جسے ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ سے گردن پر سن سکتا ہے۔ یہ آواز تنگ شریان میں سے خون کے بہاؤ میں خلل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بیماری کا ایک ابتدائی اشارہ ہو سکتی ہے۔ تو تشخیص کا جو پورا پروسیس ہے وہ عام طور پر کچھ سٹیپس میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جسمانی معائنہ اور رسک فیکٹرز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کو کوئی شک ہو تو اگلا قدم اکثر کیروٹڈ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت سادہ ٹیسٹ ہے جو آواز کے لہروں سے شریانوں کے اندر کی تصویر دکھاتا ہے، اور اگر مزید تفصیل کی ضرورت ہو تو پھر CT یا MR اینجیوگرافی جیسے ایڈوانسڈ سکینز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ چلیں، ہم نے مسئلہ سمجھ لیا، یہ بھی جان لیا کہ اس کا پتہ کیسے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے ضروری سوال کی طرف، اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ یہ حصہ علاج اور بچاؤ کی حکمت عملیوں کے بارے میں ہے۔ اس بیماری کو مینج کرنے کے آپ کہہ لیں 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی ستون ہے لائف سٹائل میں تبدیلی، یعنی صحت مند غذا، روزانہ ورزش اور سب سے بڑھ کر تمباکو نوشی کو بالکل چھوڑ دینا۔ دوسرا ستون ہے ادویات، جیسے ایسپرین جو خون کو جمنے سے روکتی ہے، اور ایسٹیٹنز جو کولیسٹرول اور پلاک کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اور تیسرا، اگر رکاوٹ بہت زیادہ ہو تو پھر سرجیکل طریقہ کار جیسے کہ کیریٹڈ اینڈاٹریکٹومی جس میں پلاک کو صاف کیا جاتا ہے، یا پھر سٹینٹنگ جس میں شریان کو کھلا رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیوب ڈالی جاتی ہے، ضروری ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ گردن کی شریانیں دماغ تک جانے والی زندگی کی ہائی ویز ہیں۔ ان راستوں کو صاف اور کھلا رکھنا دماغی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے ضروری کاموں میں سے ایک ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنے دماغ کا خیال رکھیں۔